السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے دو تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تصویر یہ ڈرگس ایڈکٹ کے برین کی ہے اور یہ دوسری تصویر پورن ایڈکٹ کے برین کی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہاں پر یہ یلو لائٹ اتنی زیادہ کیوں جل رہی ہے جبکہ یہاں پر تھوڑی کم ہے۔ سائنٹسٹ نے کئی سالوں کے ریسرچ کے بعد یہ پتا لگایا ہے کہ جو ایفیکٹ انسان کے برین پر ڈرگس لینے کے بعد ہوتا ہے سیم ایفیکٹ انسان کے برین پر پورن دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی ایک ڈرگس ایڈکٹ اور پورن ایڈکٹ کے برین میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور ڈرگس ایڈکٹ اور پورن ایڈکشن ہی نہیں بلکہ ہر ایڈکشن کا ایونلی سوشل میڈیا ایڈکشن کا بھی برین پر سیم ری ایکشن ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہم سوشل میڈیا ایپس کو بار بار اوپن کرتے ہیں اور کتابوں کے ساتھ ہمارا رویہ اس طریقے سے نہیں ہے؟ اس کا سیدھا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا ایپس کو اوپن کرتے ہیں اور کسی پوسٹ کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک کمال کی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں ایک کمال کی فیلنگ آتی ہے اور کافی زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہم ایک غیر مبین لطف سے بہراور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کمال کی فیلنگ ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ہم یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا مائنڈ ایک کیمیکل ریلیز کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈوپامین۔ جن لوگوں کو نہیں پتا میں انہیں بتا دوں کہ ڈوپامین ایسے ہارمون کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خوشی اور اچھے کام کرنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے۔ یعنی ڈوپامین کا دوسرا نام ڈیزائر ہارمون بھی ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہمیں خوشی کا اور ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے یا پھر اچھی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے اور ہمارا بدن کے اندر لطف کا احساس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہارمون کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی پوسٹ کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اس وقت ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے۔ ہم دوسرے پوسٹ کو اسکرول کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا مائنڈ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ جب ہم ویڈیوز گیم کھیلتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا مائنڈ ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی میوزک سنتے ہیں یا پھر ہم موبائل چلاتے ہیں تو اس وقت ہمارا مائنڈ ڈوپامین ریلیز کر رہا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں اچھی فیلنگ ہوتی ہے تو اچھی فیلنگ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمارا مائنڈ اس وقت ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں اچھی فیل ہوتی ہے اور ہم اسی فیلنگ کو دوبارہ سے پانے کے لیے، دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس کام کی طرف لپکتے ہیں تاکہ دوبارہ سے اس فیلنگ کو حاصل کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا ایپ کو اتنے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اتنی مرتبہ دن میں اوپن کرتے ہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ فون کے دیکھنے کا اور ڈوپامین کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہو تو ہمارا مائنڈ اس وقت ایک نارمل ڈوپامین ریلیز کرتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی فون دیکھتا ہے تو اس وقت مائنڈ نارمل سے 5 گنا زیادہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے جو کہ ہمارے برین سسٹم کو پوری طرح ڈیمیج کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب کسی بندے کو فون دیکھنے کی عادت لگ جاتی ہے تو اسے ہائی ڈوپامین کی عادت لگ چکی ہوتی ہے، تو اسے ایسے کام کرنے میں اچھی فیلنگ نہیں ہو پاتی جس کام کو کرنے کے لیے نارمل ڈوپامین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مان لیجئے آپ کو کتاب پڑھنی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کام کو کرنے کے لیے ایک نارمل ڈوپامین کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ کے دماغ کو ہائی ڈوپامین کی عادت لگ چکی ہے، 5 گنا زیادہ ڈوپامین کی عادت لگ چکی ہے، تو نارمل کام کرتے ہوئے بھی آپ کی جان نکل جائے گی اور آپ کا من نہیں لگے گا اس کام کو کرنے میں، آپ اکتا جائیں گے، بور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسٹارٹنگ میں فون دیکھنا اسٹارٹ کرتا ہے تو اسے ایک کمال کی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اسی فیلنگ کو پانے کے لیے دوبارہ سے فون دیکھتا ہے اور پھر تیسری مرتبہ فون دیکھتا ہے اور اس طرح یہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور وہ ریگولر بیس پر فون دیکھنے کا عادی بن جاتا ہے اور اس کے دماغ ہائی ڈوپامین کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہائی ڈوپامین بھی اس کے کمی کو پورا نہیں کر پاتی اور یہ ہائی ڈوپامین اسے نارمل لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے وہ اور زیادہ پرفیکٹ ویڈیو کی تلاش میں انٹرنیٹ پر ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے اور پھر اسے نارمل کام کے کرتے ہوئے بوریت کا احساس ہوتا ہے اور کوئی کام وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا، تو ہر کام اس کا بگڑ جاتا ہے۔ سائنٹسٹ نے 10 سال کی ریسرچ کے بعد یہ پتا لگایا ہے کہ ڈرگس لینے سے انسان کے دماغ کا جو حصہ ہے وہ سکڑنے لگتا ہے اور فرنٹل لوب جو انسان کا آگے کا وہ حصہ جہاں پر میموری کہتے ہیں کہ انسان وہاں سے ڈیسیژن لے پاتا ہے، یہ جو ہمارا آگے کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں، تو یہ ڈرگس جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فون ویڈیوز ہمارے برین پر یہ نقصان پہنچاتی ہے، یہ ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں، یہ دماغ کو سکڑ دیتی ہیں، سکڑانے لگتی ہیں۔ یعنی فون دیکھنے کی وجہ سے ہمارا مائنڈ جو ہائی ڈوپامین ریلیز کرتے یہ ہمارے دماغ کو، ہمارے برین کو سکڑنے لگتی ہے اور یہ اس حصے پر حملہ کرتی ہے جسے ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں، اور فرنٹل لوب ہی کی وجہ سے ہم
منطقی اعتراضات، لوجیکل پرابلم کو سولو کر پاتے ہیں اور اسی طرح سے ڈیسیزن لے پاتے ہیں. اور جب ہمارے اس حصے کو وہ سیکھنے لگتا ہے اور ہائی ڈوپامین کی عادت لگ چکی ہے تو جس کی وجہ سے وہ نارمل ڈوپامین میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، تو ایسا آدمی جسے فون دیکھنے کی عادت، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فون دیکھنے کی عادت ہوگی، تو آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نارمل کام کرتے ہوئے آپ کی جان نکل جاتی ہوگی. مان لیجئے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھ جیسے ہی کھولتے ہی آپ کو بوریت کا احساس ہوتا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جان نکل جاتی ہوگی کتاب پڑھتے ہوئے اور فوراً ہی آپ اسے بند کر دیتے ہوں گے. اور موبائل وغیرہ چلانے میں یا کوئی ایسا کام کرنے میں، ویڈیوز گیم کھیلتے ہوئے آپ کو کافی زیادہ من آتا ہوگا. اور بہت مرتبہ جو آدمی فون دیکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ ان ویڈیوز گیم سے بھی وہ شانت نہیں ہو سکتا اور ویڈیوز سے بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، شانت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ویڈیوز میں اور میوزک میں اور گیمز وغیرہ میں جو ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں وہ فون سے کم ہوتے ہیں، یہ نارمل ڈوپامین ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا مائنڈ اسے سنبھال کر کے نہیں رکھ سکتا، پھر وہ اس کی طرف جائے گا. اب تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ اگر ہم فون ایڈکشن کے شکار ہو چکے ہیں اور اب ہمارا دماغ ڈیمیج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر اسٹریس آ رہی ہے، ہمارے اندر تھکاوٹ آ رہی ہے، ہمارے اندر پریشانی آ رہی ہے، ہم الجھن کے شکار ہو رہے ہیں اور جو پرابلم ہمارے پاس آتی ہے ہم اس پرابلم میں اور زیادہ گر جاتے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کام کے کرنے کا ہمیں من بھی نہیں کرتا اور اس پرابلم میں اور زیادہ ہم ڈوبے چلے جاتے ہیں. تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ تو اس کا علاج ہے، جس طرح اس کا علاج ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈوپامین فاسٹ. اس کا دوسرا نام ہے ڈوپامین ڈیٹاکس. یعنی ہمیں ہفتے میں ایک دن یا 2 دن ایسا رکھنا ہے جہاں ہمیں ڈوپامین کا روزہ رکھنا ہے. ڈوپامین کے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمیں اچھی فیلنگ آئے. یعنی نہ ہمیں موبائل چلانا ہے، موبائل سے تو کلی طور پر اجتناب کرنا ہے، پورے طور سے موبائل کو الگ کر کے رکھنا ہے، اور ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے ہمیں اچھی فیلنگ ہو تاکہ ہم بور کام کرنے کے عادی بن جائیں. اور جب آپ ان کام کے کرتے کرتے بور ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹیکنالوجی سے دور رہنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بور کام کرنے کے عادی بن جائیں. اور اگر 1 یا 2 دن کی وجہ سے آپ بور کام کرنے کے عادی بن جاتے ہیں تو نارمل کام کرنے میں آپ کو مزہ آنے لگے گا. اور ایک مرتبہ اگر آپ کو نارمل کام کے کرنے میں مزہ آنے لگے تو پھر، اور یہ دماغ آپ کا عادی بن جائے تو پھر آپ ہائی ڈوپامین کی تلاش میں ہائی ڈوپامین لینے کے لیے ان ویڈیوز کی طرف نہیں جائیں گے جو آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں. آخری اور لاسٹ بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم پورن ویڈیوز کے طرف جانے سے بچ جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نظروں کو نیچی کرنا پڑے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ نظر ہی بے حیائی کے بے حیائی کا دروازہ ہے اور یہی بے حیائی کے دروازے کی چابی بھی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے نظروں کو سب سے پہلے جھکانا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ روزے رکھنے پڑیں گے. یعنی جو لوگ فون ایڈکشن کے بہت زیادہ شکار ہیں تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ 1 دن کے بعد 1 دن روزہ رکھیں، اور یہ ان کے مائنڈ کی طاقت کو کافی زیادہ امپروو کرے گا اور بڑھائے گا، اور جس کی وجہ سے جسمانی طاقت کا بڑھنا لازمی اور ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے مائنڈ پر کنٹرول کر لیا تو آپ کا بدن مضبوط یقیناً ہوگا اور آپ کا جسم کمزور نہیں رہے گا. آپ کے بدن کے اندر پھرتی آ جائے گی، آپ ہر کام کرتے ہوئے سستی آپ کے بدن سے نکل جائے گی، دور ہو جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا دل مسجدوں کی طرف جائے. آپ مسجدوں کا بہت زیادہ چکر لگایا کریں، یعنی نمازوں کی خوب پابندی کریں. اور اس کے علاوہ بھی جو علماء کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، صلحاء کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، دینی مجالس لگا کرتی ہیں، دین کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں وہاں جائیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اکیلا رہنے سے پرہیز کریں، یعنی تنہائی میں کم سے کم وقت گزاریں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کے درمیان میں رہیں، لوگوں کے بیچ میں رہیں، اور کوئی ایسا کام کریں جسے آپ لوگوں کے بیچ میں کر سکتے ہیں اور ان کے بیچ میں کرتے ہوئے واہی بھی بٹور سکتے ہیں، یعنی لوگ اس کام کو اچھا جانتے ہوں اور وہ کام بہتر بھی ہو. تو ایسا کام کرنے کی کوشش کریں. اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہے بیمار ہونے کے بعد دوا لینا، بلکہ اس سے کئی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو کریں اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ان تمام کاموں پر جمنے کی، اور اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے تو اس کے مٹانے کی دعا بھی کرتے رہیں. ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ.